آج 30 اکتوبر بروز جمعرات کے درس قرآن میں پردہ پوشی کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ کل میں نے چھٹا پارا اس حوالے سے اس کی پہلی آیت بھی پیش کی تھی، اس کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم کسی کی برائی کا چرچا نہ کریں۔ میرے دوستو، بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں یہ کام بہت زیادہ عام ہے۔ غور کریں کہ ہمارے جو بزرگ تھے کس طرح لوگوں کے عیبوں کو چھپایا کرتے تھے۔ ایک میاں بیوی کے اندر آپس میں جھگڑا بہت زیادہ ہوتا تھا، بہت جھگڑا ہوتا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو کیا کیا کہ طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ جو دوست آیا اس کے پاس، ہاں بھائی اب تو بتا دو نا کیوں لڑائی ہوتی تھی۔ کہا کہ پہلے تو وہ میری بیوی تھی، اس وقت بھی میں نے اس کے عیبوں کو چھپایا، اب تو وہ غیر ہو چکی ہے تو میں غیر عورت کی بات تمہارے پاس کیسے بتاؤں۔ اور کیجئے آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ برائیاں عام نہیں؟ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی تلاش کرتی ہیں فلاں بندہ کیوں نوکری سے فارغ کر دیے گئے، یہ گاؤں ہے یہ شہر ہے، ہر جگہ پر یہ کام جاری ہے، اس کو کیوں فارغ کیا گیا۔ تو ایک بار حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم فرشتے زمین پر اللہ پاک کی عبادت کرتے تو 3 کام ضرور کرتے۔ نمبر 1، ہم مسلمانوں کو پانی پلاتے، بال بچے دار شخص کی مدد کرتے، اور مسلمان سے ہونے والے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے۔ اور اس شخص کے لیے میرے حضور نے فرمایا خوشخبری ہے کہ جسے اس کے اپنے عیب نے لوگوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھا۔ میرے اندر اپنے اتنے عیب ہیں، میں آپ کے آپ کیا بتاؤں، جو اس وقت ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے آپ کیا بتاؤں، میرے اندر اتنے عیب سارے عیب ہیں۔ برا بندہ میں لپن ٹریا تے برا بندہ نہ کوئی، جد میں اپنے آپ کی چاتی ماری تو میں تو برا نہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہمیں مسلمانوں کے عیب چھپانے کی توفیق نصیب ہو۔